نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ 17ویں پارے کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اس کا آغاز اللہ تعالیٰ نے اس بات سے کیا اقترب، بہت قریب آ چکا ہے۔ قارب یقرب کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا۔ اقترب تو یہاں حمزہ اور تا کا اضافہ کیا گیا تو اس کا معنی بنے گا بہت زیادہ قریب ہونا، یعنی اقترب للناس بہت زیادہ لوگوں کے لیے قریب آ چکا ہے۔ تو آگے یہ ابہام تھا، کیا قریب آ چکا ہے؟ حسابہم، ان کا حساب۔ یہ حساب کا ذکر کر کے اس بات کی وضاحت کی کہ اس کی اہمیت بڑی ہے۔ حساب و کتاب کو آسان کام نہیں ہے بلکہ بہت مشکل کام ہے۔ اقترب للناس حسابہم، یعنی لوگوں کے لیے ان کا حساب بہت قریب آ چکا ہے۔ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اس کی اہمیت کے پیش نظر یہ انداز اختیار کیا گیا۔ حسابہم سے مراد یا تو موت کا وقت قریب آ چکا ہے یا روز جزا، جس دن حساب و کتاب ہوگا وہ دن قریب آ چکا ہے۔ اور اسی طرح موت کے بعد بھی قبر کے اندر سوال و جواب ہے، وہ دن قریب ہے۔ یا گناہوں کی پکڑ کا وقت قریب آ چکا ہے، کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ سکتی ہے۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اور وہ غفلت کے اندر اعراض کر رہے ہیں۔ کیا معنی؟ یعنی جگانے والے جگا رہے ہیں، یعنی وہ غفلت میں یعنی سو رہے ہیں۔ اب جگانے والے جگا رہے ہیں، جگانے کے باوجود وہ نہیں جاگ رہے، اتنی غفلت میں ہیں۔ حالانکہ حق تو یہ بنتا ہے کہ جب جگائے کوئی جگانے والے جب جگائے تو بندہ جاگ جائے، لیکن یہ نہیں جاگ رہے۔ غفلت معرضون، غفلت کے اندر اعراض کر رہے ہیں۔ تو ان کے نہ جاگنے کی وجہ کیا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے وجہ بیان کی ہے کہ ان کو سمجھانے والے سمجھا رہے ہیں، جگانے والے جگا رہے ہیں، وہ بڑی کوشش کر رہے ہیں، یہ نہیں جاگ رہے۔ اللہ نے وجہ بیان کی، لاہیۃ قلوبہم، اس لیے کہ ان کے دل غافل ہیں۔ ان کے دل غافل ہے۔ جب دل غافل ہے تو ان کو کیسے یہ غفلت سے بیدار ہوں، کیسے ان کو جاگ آئے؟ اور دیکھیے قرآن مجید کا حکم ان کے کانوں پر تو پڑتا ہے لیکن آگے دل کی گہرائیوں تک نہیں پہنچتا۔ اب کانوں تک قرآن مجید کی بات آ گئی، اصل فائدہ تب ہوگا جب کانوں کے ذریعے سے آگے دل کی گہرائیوں تک قرآن مجید کی بات اترے، تب فائدہ ہوگا۔ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل غافل ہیں، تو جب تک دل غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں اس وقت تک ان کو اس بات کا ادراک اور شعور نہیں۔ یہ تو جب موت کے آہنی پنجے اس پہ پڑیں گے اس وقت اس کو ہوش آئے گی اور اس وقت یہ کہے گا ہائے کاش، ہائے افسوس، رب ارجعون، اے میرے رب مجھے واپس لوٹا، لعلی اعمل صالحا، شاید میں نیک عمل کر لوں۔ ورنہ یہ غفلت میں ایسے سوئے ہوئے ہیں کہ جگانے والے جگا رہے ہیں اور جاگ نہیں رہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے 3 شبہات کا جواب دیا ہے۔ مشرکین کا ایک شبہ یہ تھا کہ یہ نبی بشر ہے، یہ نبی بشر ہے، تو یہ شبہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس شبہ کا جواب دیا ہے، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے سارے رجال تھے، سارے نبی رجال تھے، مرد تھے، بشر تھے، سارے نبی بشر تھے۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ سارے نبی بشر تھے، اس نبی کا بشر بن کے آ جانا کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ تو ان کے اس شبے کا جواب دیا گیا جو وہ کہتے تھے کہ نبی بشر کیوں ہے، نبی کوئی اور ہونا چاہیے، فرشتہ ہونا چاہیے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا کہ دیکھو، اگر اس زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو نبی فرشتہ بن کے آ جاتا۔ جب اس زمین پر انسان آباد ہیں تو انسانوں میں سے ہی کسی نے نبی بن کے آنا ہے۔ اگر فرشتہ آ جاتا تو یا تو وہ اصلی صورت میں ہوتا یا انسانی صورت میں ہوتا۔ اصلی صورت میں ہوتا تو ان کو نظر نہ آتا، یہ تب بھی کہتے کہ یہ عجیب سلسلہ ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے وہ نظر آنا ضروری ہے۔ اگر وہ انسانی شکل میں ہوتا تو پھر یہ کہتے اچھا تو اوپر سے تو انسان ہے، اندر سے فرشتہ ہے۔ انسان ہوتا تو پھر ہم دیکھتے تو یہ سارے کام کیسے سر انجام دیتا ہے۔ تو اس طرح ان کے کئی ایک اعتراض تھے۔ تو یہ بتایا گیا کہ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے سارے رجال تھے، مرد تھے۔ یہاں سے ایک نقطہ یہ بھی ملا کہ جتنے بھی نبی آئے وہ مرد آئے، عورتیں نبی نہیں بنی، عورتیں نبی ہی نہیں بنی۔ یہ عورتوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان کو نبی نہیں بنایا گیا۔ کیوں؟ یہ نبوت کا بڑا بوجھ ہے۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، یہ بہت بڑا بوجھ ہے، اس بوجھ کو اللہ نے ہلکا کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اٹھانے کے قابل ہوئے ہیں۔ تو اتنا بڑا بوجھ، عورتوں کے اندر تو ویسے ہی تحمل تھوڑا ہوتا ہے، جذباتی پن بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے عورتوں کے اندر کوئی نبی نہیں آیا۔ اور یہیں سے مسئلہ ثابت ہوا کہ عورت کو ولی بھی نہیں بنایا جاتا۔ نکاح کرنا ہے بیٹی کا تو عورت ولی نہیں بن سکتی۔ کیوں؟ عورت کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، عورت کے اندر صلاحیت نہیں، عورت جذباتی ہے اور کم تحمل والی ہے، اس لیے عورت کو ولی نہیں بنایا گیا۔ پھر اسی طرح عورت کو طلاق کا اختیار نہیں دیا گیا، مرد کو طلاق کا اختیار دیا گیا۔ اگر عورتوں کو طلاق کا اختیار دیا جاتا تو آج تک میرا خیال کو گھر سلامت نہ رہتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ مرد نبی آئے ہیں، عورتیں بھی نہیں آئی، تو بشر رسول بن کر آئے ہیں۔ حل کنت الا بشر رسولا، کہ میں بشر رسول بن کر آیا ہوں۔ اور بھی کتاب و سنت کے اندر اس کے دلائل موجود ہے۔ تو مشرکین کا یہ بہت بڑا شبہ تھا جس کا جواب دیا گیا ہے۔ دوسرا شبہ یہ تھا کہ اس کا کلام جادو ہے، اس کا کلام جادو ہے۔ تو اس کا جواب دیا گیا لقد انزلنا الیکم کتابا فی ذکرکم، یہ جادو کیسے ہے؟ ہم نے جو تمہاری طرف کتاب اتاری اس میں تو تمہارا ذکر موجود ہے، تمہارا ذکر موجود ہے، ذرا پڑھ کے تو دیکھو۔ تم جس حال میں ہو، اگر تم حالت کفر میں ہو تب بھی تمہارا ذکر ہے، حالت شرک میں ہو تب بھی تمہارا ذکر ہے، اگر تم حالت ایمان میں ہو تب بھی تمہارا ذکر ہے، اگر تم نماز کے پابند ہو تب بھی تمہارا ذکر ہے، تم روزے رکھنے والے ہو تب بھی تمہارا ذکر ہے، تم توبہ کرنے والے ہو تب بھی تمہارا ذکر ہے، تم ذکر اذکار کرنے والے ہو تب بھی تمہارا ذکر ہے۔ یعنی تم جس حال میں موجود ہو تو تمہارا ذکر اس قرآن کے اندر موجود ہے۔ جب تمہارا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے تو پتہ چلا یہ جادو نہیں ہے۔ جادو تو شعبدہ بازی ہوتی ہے، چند لمحوں کے لیے ہوتا ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پہ جادو ہوتا ہے، اس کے بعد ختم۔ تو جادو اور چیز ہے، یہ جادو نہیں ہے، باقاعدہ اس کتاب کے اندر تمہارا ذکر موجود ہے۔ تم زندگی میں جس مرحلے میں موجود ہو اور جو بھی تمہارا مشغلہ ہے تو تمہارا ذکر کتاب و سنت کے کتاب قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں ہے، تمہیں شعور نہیں ہے، تم سمجھتے نہیں، یعنی تمہارا ذکر موجود ہے۔ تو یہ جادو نہیں ہے بلکہ حقیقت پر مبنی کلام ہے۔ تو اس دوسرے شبے کا جواب دیا گیا کہ ان کا شبہ تھا کہ یہ جادو ہے، اس کا کلام جادو ہے۔ تو ان کو بتایا گیا جادو نہیں، جادو کا اثر وقتی ہوتا ہے، دائمی جو چیز رہتی ہے وہ حقیقت پر مبنی جو چیز ہوتی ہے وہی دائمی ہوتی ہے۔ اور تیسرا ان کا جو اعتراض تھا کہ پہلے نبیوں کی طرح معجزات ہونے چاہیے، جس طرح پہلے نبیوں کے بڑے بڑے معجزات تھے، اس نبی کے پاس وہ معجزات نہیں ہے، وہ معجزات ہونے چاہیے۔ تو اس کا جواب دیا گیا ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا افہم یؤمنون۔ ہاں جی، ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا
افہم یؤمنون، دیکھیے پہلے جتنی بھی بستیاں ہیں ان کی طرف اللہ کے نبی آئے ہیں، انہوں نے دعوت دی ہے، تو اب انہوں نے نشانیاں دکھائی، نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی وہ قوم ایمان نہیں لائی۔ قوم ایمان، صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ یہ پہاڑ یہ پھٹے، یہاں سے اونٹنی نکلے اور حاملہ اونٹنی ہو یہاں کے بچہ جنم دے تب ایمان لائیں گے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، درخواست کی، اونٹنی نکل آئی، بچہ جنم دیا، اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ آپ ایسے کریں، یہ چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ آپ نے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ دیکھو بھی دیکھو، ہم تو یہ سمجھتے تھے زمین پر اس کا جادو چلتا ہے، تو اس کا جادو تو آسمان پر بھی چلتا ہے۔ تو اس طرح کہ جو بستیوں والے تھے وہ نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لائے، یہی وجہ کہ ہم نے ان کو ہلاک کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو نشانی ہے، یہ نشانی کا جو فقدان ہے، اس کی وجہ سے ایمان میں رکاوٹ نہیں ہے۔ ایمان میں جو رکاوٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہدایت کی طلب نہیں ہے، ہدایت کی طلب نہیں ہے۔ اگر ہدایت کی طلب کا فقدان پایا جا رہا ہے، ہدایت کی طلب موجود ہو تو پھر جو ہے ایک نشانی سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ اگر ہدایت مقدر میں نہیں ہے، ساری کائنات کی نشانیاں سامنے رکھ دو تب بھی ہدایت نہیں ملے گی۔ تو فقدان طلب ہدایت کا ہے، تو فقدان نشانی کا نہیں ہے۔ تو اس بات کا جواب دیا گیا، اس شبے کا کہ اس نبی کے پاس ویسے معجزات کیوں نہیں آئے۔ تو دیکھو ہر نبی کو معجزے دیے گئے جو اس معاشرے میں اس وقت جو تقاضے تھے، ان تقاضوں کو سامنے رکھ کے ویسے ہر نبی کو معجزات دیے گئے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات دیے گئے، اور اسی طرح سابقہ نبیوں کے جو معجزات تھے وہ معجزات تھے عملی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ دیا گیا علمی۔ اب عامل اور عالم، دیکھو عامل جب تک موجود ہے اس کا عمل موجود ہے۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام کے پاس لاٹھی تھی، زمین پر پھینکتے عصا بن جاتا، اور اسی طرح پتھر پہ مارا چشمے نکل پڑے۔ تو اب یہ لاٹھی موسیٰ علیہ السلام کے بعد کیا یہ لاٹھی وہ کام کر سکی؟ بغل میں ہاتھ ڈالتے اور اس کو نکالتے، وہ روشن ہوتا۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے ساتھ، یعنی عامل جب تک موجود ہے تو اس کا عمل موجود ہے، اور جب عامل دنیا سے چلا گیا تو عمل بھی چلا گیا۔ یہ سارے عملی معجزے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ ملا ہے یہ علمی معجزہ ملا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، لیکن یہ جو آپ کا معجزہ قرآن مجید کی صورت میں آج تک موجود ہے، قیامت تک موجود رہے گا، حتیٰ کہ حوض کوثر پر قرآن اور حدیث دونوں پیش ہوں گے۔ جس طرح کہ ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَن يَتَفَرَّقَا، یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے، یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے، حتیٰ یرد علی الحوض، یہاں تک کہ حوض پر یہ وارد ہوں گے۔ قرآن اور حدیث یہ علمی معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ باقی نبیوں کے معجزے عملی جب تک وہ موجود تھے وہ موجود رہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، لیکن آپ کا معجزہ قیامت تک باقی رہے گا۔ تو یہ جواب دیا گیا ان کو جو ان کے اعتراضات تھے، تو ان کے شبہات تھے، ان کا بڑا تسلی بخش جواب دیا گیا۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، اس آیت کے حوالے سے احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، کہتے ہیں میں نے قرآن مجید کو پڑھا تو میں نے یہ آیت پڑھی تو میں تو بڑا حیران ہوا کہ اس قرآن میں تمہارا ذکر ہے۔ میں نے کہا چلو میں اس میں اپنا ذکر تو تلاش کروں۔ اب قرآن مجید میں نے آیت پڑھی تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم، اللہ کے بندے جو راتوں کو اپنے پہلو بستروں سے جدا رکھتے ہیں، رب تعالیٰ کو پکارتے ہیں، کبھی قیام کی حالت میں، کبھی رکوع کی حالت میں، کبھی سجدے کی حالت میں۔ اور میں نے دیکھا قرآن مجید کو کہیں آیا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کے وہ بندے جو سجدوں میں اور قیام میں راتیں گزارتے۔ اور اسی طرح میں نے قرآن مجید کو دیکھا، اس طرح نیک اعمال کی ایک فہرست والی جو آیات ہیں
وہ ساری آیات انہوں نے پڑھی کہ میں نے قرآن میں دیکھا یہ خوبیاں ایمانداروں کی، یہ خوبیاں ایمانداروں کی، یہ خوبیاں ایمانداروں کی، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ وہ ہر حال میں خرچ کرنے والے، غصے کو پی جانے والے۔ تو پھر میں نے دوسری طرف دیکھا کہ جو کافر لوگ ہیں ان کا ذکر بھی قرآن مجید میں موجود ہے کہ وہ جب ان کو دعوت دی جاتی ہے، دعوت توحید، آگے سے تکبر کرتے ہیں، اور اسی طرح ان کے طرح طرح کے اعتراضات، الزامات، یہ ساری باتیں کہتے میں نے سب سے زیادہ جو ایت اپنے قریب پائی کہ اس ایت میں میرا ذکر ہے، وہ ایت یہ تھی وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم۔ وہ لوگ جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، جنہوں نے نیکیاں بھی کی ہیں، گناہ بھی کیے ہیں، نیکیاں بھی کی اور گناہ بھی کیے ہیں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رجوع فرمائے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رجوع فرمائے۔ کہتے کہ یہ ایت مجھے معلوم ہوئی کہ اس ایت میں میرا ذکر موجود ہے کہ مجھ سے گناہ بھی ہوئے، نیکیاں بھی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ سے بڑی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ تھی بات احنف بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی، جو عظیم صحابی رسول ہے اور بڑی خوبصورتی والی انہوں نے بات کی ہے اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ مسئلہ سمجھایا۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فی ذکرکم افلا تعقلون۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین۔ جب اللہ کا عذاب آیا، یہ جو مال اور اقتدار ہوتا ہے نا، اس کی بڑی گرمی ہوتی ہے، مال کی بڑی گرمائش ہے، اقتدار کی بڑی گرمائش ہے۔ دیکھو مال کی گرمائش کی وجہ سے قارون برباد ہو گیا، اور اقتدار کی گرمائش کی وجہ سے فرعون، حامان برباد ہو گئے، اور اس طرح ابو جہل اقتدار کی وجہ سے برباد ہو گیا۔ تو اس طرح مال اور اقتدار یہ ان کی وجہ سے بڑی گرمی ہوتی ہے، اور یہ گرمی کیسے دور کی جاتی ہے؟ عذاب سے اس گرمی کو دور کیا جاتا ہے۔ فرمایا فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو ان کی مسلسل پکار رہی، وہ چیختے چلاتے رہے یہاں تک کہ ہم نے حصیدا خامدین، یعنی حصیدن کہتے ہیں کسی چیز کو کاٹ دینا، خامدین خمد کا معنی تھا بجھ جانا، یعنی آپ کسی چیز کو کاٹ کے جلا دیں، اور جلنے کے بعد جب آگ بجھ جائے تو بالکل راکھ بن جاتی ہے۔ ہم نے اس طرح ان کو ملیا میٹ کر دیا، ان کا نام و نشان ہی ختم کر دیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مال اور اقتدار یہ دو ایسی چیزیں ہیں جن کا بڑا نشہ ہوتا ہے، اور اس نشے کی بنا پہ انسان اللہ تعالیٰ کا نافرمان، سرکش اور باغی بن جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بات ذکر کی، بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ، دماغ سے، کہ جب اللہ کی لاٹھی چلتی ہے، دیکھو اللہ نے ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے، اللہ نے ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے۔ جب اللہ کی لاٹھی چلتی ہے تو یہ اللہ کی لاٹھی سب سے پہلے دماغ پر پڑتی ہے، فیدمغہ، دماغ پہ، کیونکہ یہ دماغ یہ ایسی چیز ہے جہاں بڑے بڑے پلان، دل اور دماغ کی موافقت سے بڑے بڑے پلان، یہ ساری گرمی اور نشہ دماغ میں ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا اس کا دماغ خراب ہے، اس کا دماغ خراب ہے۔ کوئی کسی کے پاس مال آ جائے کہتے دماغ خراب ہو گیا، کسی کے پاس عہدہ آ جائے کہتے دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھتا، اپنی اوقات بھول گیا ہے۔ تو اس لیے یعنی دماغ کی خرابی، جب اللہ کی لاٹھی چلتی ہے فیدمغہ، اس دماغ کو کچلتی ہے، کیونکہ یہ دماغ، اس سے ہی، اس دل اور دماغ کے اندر سے ہی نئے نئے پلان نکلتے تھے دین کے خلاف اور اسلام کے خلاف۔ آگے وحدانیت پہ دلیل دی جا رہی ہے، لو کان فیہما، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر دنیا کے اندر دو الہ ہوتے، دو معبود ہوتے، لفسدتا، دنیا تباہ ہو جاتی۔ لو کا لفظ بولا گیا، اگر ہوتے، اگر دو ہوتے دنیا کا نظام درم برم ہو جاتا، تباہ و برباد ہو جاتا ہے، سارا نظام ختم ہو جاتا۔
لفسدتا، یہ خراب نہیں ہوا، دنیا کا نظام قائم ہے، بڑی خوبصورتی کے ساتھ چل رہا ہے، تو اس کا لازمی معنی یہ ہے کہ دنیا کے اندر دو معبود نہیں بلکہ ایک ہی معبود ہے۔ دیکھو، ایک سکول، ایک ادارے کے دو مدیر ہوں، دو ذمہ دار ہوں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ تصادم ہوگا۔ دیکھیں، ملک کا ایک ہی وزیر اعظم ہے، اگر دو وزیر اعظم بنا دیے جائیں تو تصادم ہوگا۔ چیف آرمی ایک ہے، دو بنا دیے جائیں، تصادم ہوگا۔ اسی طرح کوئی بھی ادارہ ہے، آپ دو اس ادارے کے ذمہ دار بنا دیں، اور جب دو ذمہ دار بنائیں گے تو ان کا تصادم ہو جائے گا۔ تو نظام چلانے کے لیے ضروری ہے کہ مین سربراہ ایک ہو، وزیر اعظم ایک ہو، چیف ایک ہو۔ تو جب ایک ہوگا نظام چل سکے گا۔ اسی طرح دنیا کے اندر جو نظام چل رہا ہے، الذی اتقن کل شیء، ہر چیز مضبوط اللہ نے کر دی ہے اور بہت خوبصورتی کے ساتھ دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ اس کا لازمی معنی یہ ہے کہ ایک اللہ ہے جو یہ سارا نظام چلا رہا ہے، ایک اللہ۔ دو ہوتے زمین میں فساد بپا ہو جاتا، تباہی مچ جاتی اور نقصان ہوتا، لیکن کچھ نہیں ہوا، لفسدتا، زمین بھی قائم، آسمان بھی قائم، یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ اس کا لازمی معنی یہ ہے کہ ایک اللہ ہے، اکیلا ہے جو یہ سارا نظام چلا رہا ہے۔ اور اس کی تفصیل میں آگے چلے جائیں تو پھر دیکھیں، اگر دو معبود ہوتے، ایک نے کہنا تھا میں نے لڑکی پیدا کرنی، دوسرے کو میں نے لڑکا پیدا کرنا ہے، اختلاف ہو جاتا۔ اور ایک نے کہنا تھا میں نے اس کو فتح دینی ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے اس کو شکست دینی ہے، اختلاف ہو جاتا۔ یعنی دو کا اختلاف ہونا یقینی امر ہے، اختلاف سے بچ نہیں سکتے۔ جب اختلاف سے نہیں بچا جا سکتا تو اس کا لازمی معنی یہ ہے کہ دنیا کے اندر صرف اکیلا اللہ ہے جو پوری دنیا کا نظام چلا رہا ہے، اور وہی معبود برحق ہے، وہی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہی معبود برحق ہے۔ آگے فرما خلق الانسان من عجل، انسان عجلت سے پیدا کیا گیا ہے۔ دیکھو، کوئی حادثہ پیش آ جائے تو انسان کتنی بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، بے صبر ہو جاتا ہے، اور عجیب سی اس کی کیفیت بن جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آدمی بے صبر ہو جاتے ہیں۔ اور انسان وقتی طور پہ بے صبرہ ہو کے بسا اوقات اپنا کتنا ہی نقصان کر بیٹھتا ہے، اپنا کتنا ہی نقصان کر بیٹھتا ہے۔ اور جو آدمی چھوٹی چیز برداشت نہیں کرتا، اس کو بڑی چیز برداشت کرنی پڑ جاتی ہے۔ بس اوقات گاڑی 2-4 منٹ لیٹ ہو جائے، اب 2-4 منٹ لیٹ ہونے کی وجہ سے جھگڑا شروع ہو گیا، اتنا جھگڑا ہوتا ہے کہ وہ گاڑی گھنٹہ 2 گھنٹے لیٹ چلی جاتی ہے، وہ برداشت کر لیتا ہے۔ تو یعنی جلد باز ہے، صبر کرنا چاہیے، صبر کے اندر بڑا فائدہ ہے۔ اللہ نے فرمایا خلق الانسان من عجل، اس کا مادہ جو ہے وہ تو مٹی ہے، یہ مٹی سے بنایا گیا، لیکن جو اس کے انداز ہیں، طریقہ کار ہیں، اور جو جلد بازی ہے، اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کا مادہ تخلیق جلد بازی ہے، یعنی جلد بازی اس کے اندر اس قدر ہے کہ گویا کہ اس کا مادہ تخلیق جلد بازی ہے۔ خلق الانسان من عجل، کہ انسان جلد بازی سے پیدا کیا گیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ، کہ اگر ان کو عذاب کا ایک چونکا لگ جائے، نفحہ چونکے کو کہتے ہیں، ایک چونکا لگ جائے تو فوراً ان کو سارا کچھ بھول جائے اور اسی وقت ان کا دماغ سیدھا ہو جائے، ایک چونکے کے ساتھ۔ تو جب ایک چونکے سے ہی سارا معاملہ حل ہو جائے گا تو جس کو جہنم کے اندر غوطہ دیا جائے گا اس کا کیا بنے گا؟ ایک چونکا، ایک لمحے کے لیے جہنم کو دکھانا، ایک نظر مشاہدہ کرانا، تو وہ ساری آنکھیں کھل جائیں گی۔ قرآن میں آتا ہے نا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجنا ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔
آپ ظالموں کو دیکھیں نظروں کو جھکائے ہوئے رب تعالیٰ کے سامنے کہیں گے اللہ ربنا ابصرنا، اے اللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، وسمعنا کانوں سے سن لیا، فرجعنا تو ہمیں واپس لوٹا، نعمل صالحا ہم نیک عمل کریں گے، انا موقنون اب ہمیں یقین آ چکا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان کو ایک جھونکا لگے گا، ایک جھونکے کے ساتھ ہی سارا دماغ سیدھا ہو جائے گا۔ تو جن کو غوطہ دیا جائے گا ان کا کیا بنے گا، اور اسی طرح جو لوگ جہنم کے اندر جلیں گے ان کا کیا بنے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس جہنم سے محفوظ فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کو توڑا تو وہ واپس آئے، واپس آ کے انہوں نے جو ہے نا دیکھا بتوں کا حشر نشر، کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کسی کا سر نہیں ہے، کسی کا بازو نہیں ہے، کوئی نیچے پڑا ہے، کوئی کیسے پڑا ہے، تو ہلچل مچی ہوئی ہے، اور جو بڑا ہے اس کے کندھے پہ کلاڑا ہے۔ یہ تو پریشان ہو گئے، تو کہا یہ کس نے کی ہے، یہ معصوم اور یہ کسی کو کچھ کہتے نہیں، ان کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا ایک نوجوان سنتے ہیں، فتن نوجوان، وہ ان کا بڑا ذکر کرتا ہے، لگتا ہے کہ اسی کا کام ہوگا۔ کہا اس کو لاؤ ہم دیکھیں تو صحیح وہ کون ہے۔ دیکھو فتن کا لفظ بولا، فتن نکرہ ہے، یعنی نوجوان، ایک نوجوان۔ اب لوگوں کی نگاہ میں تو ابراہیم علیہ السلام ایک نوجوان ہی تھے، لیکن اللہ کی نگاہ میں ان ابراہیم کان امہ، اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام ایک امام تھے۔ اس سے پتہ چلا ایک لوگوں کی نگاہ ہوتی ہے، ایک اللہ کی نظر ہے۔ آپ اللہ کی نظر میں پورا اترنے کی کوشش کریں، لوگوں کی نگاہ پہ پورا اترنے کی کوشش اتنی نہ کریں۔ جب آپ اللہ کی نگاہ میں عظیم بن گئے اور اللہ کی نگاہ میں پورا اتر گئے تو پھر لوگ خود بخود ہی آپ کی قدر کریں گے اور آپ کی عزت کریں گے۔ تو دیکھو یہاں سے یہ نقطہ مل رہا ہے کہ آپ ہمیشہ یہ کوشش کریے کہ اللہ کے ہاں آپ کا مقام و مرتبہ بڑھ جائے، اللہ کے ہاں آپ کی اہمیت کیا ہے، اللہ کے ہاں آپ کی قدر کیا ہے، اس نقطے پہ ہمیشہ غور کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کی تفتیش کی گئی، بالآخر تفتیش کے بعد وہ مجرم پائے، تو یا انہوں نے یہ بات کہی وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ دیکھو جو مشرک ہوتا ہے عقل سے عاری ہوتا ہے۔ مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر نور سے منور فرمائے، بہت خوبصورت بات کرتے تھے، کہتے جو شرک ہے نا یہ لوگوں کے دروازے کھٹکاتا ہے، کھٹکا کے اندر سے آواز آتی کون، وہ پوچھتا ہے ادھر عقل ہے، جی ہے، شرک واپس اگلا دروازہ، اس سے اگلا دروازہ، اس سے اگلا دروازہ، جس گھر سے آواز آتی ہے کہ یہاں عقل نہیں ہے وہاں شرک داخل ہو جاتا ہے، وہاں شرک داخل ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک عالم کا یہ بھی تبصرہ ہے کہ جو مشرک ہوتا ہے یہ عقل نیچے رکھتا ہے اور اوپر بیٹھ کے بات کرتا ہے، دماغ نہیں کام کرتا، اور دماغ ہو تو اللہ کی توحید سمجھنا آ جائے، مشرکوں کے پاس دماغ ہو تو اللہ کی توحید سمجھنا آ جائے۔ تو اس لیے جو مشرک ہوتا ہے عقل سے عاری ہوتا ہے۔ اور آج بھی معاشرے میں کچھ لوگوں نے شرکیہ نعرے پہ اپنی جماعتوں کی بنیاد بنا رکھی ہے، تو یاد رکھیے جنہوں نے ٹائٹل ہی شرک پر مبنی بنا رکھا ہے تو ان کی حمایت چھ معنی دارت، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، جنہوں نے ٹائٹل مین بورڈ ہی یہ لگا رکھا ہے کہ شرک، نعرہ ہی شرکیہ، اور شرکیہ نعرے پہ قوم کو جمع کیا ہے۔ تو کیا خیال ہے جس قوم نے شرک کو اتنی ترویج دے رکھی ہے، ایسی قوم کی حمایت، یہ بہت عجیب بات ہے۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ آ گئی، جو مشرک ہوتا ہے وہ عقل سے خالی ہوتا ہے، اس کے پاس عقل نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لہم قلوب، دل ہیں، لا یفقہون بہا، سمجھتے نہیں، بلکہ اسی پارے میں سورہ حج کے اندر اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، یہ آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، بلکہ یہ دل کے اندھے ہیں۔
یہ دل کے اندھے ہیں. جب یہ دل کے اندھے ہیں تو دلوں کا اندھا پن کیسے ختم ہوگا؟ کتاب و سنت کی روشنی کے ساتھ. یہ کتاب و سنت کی شعائیں جب دل پر پہنچیں گی، دل پر اثر کریں گی، تو تب جا کے یہ ہدایت کو قبول کر سکتے ہیں. اگر کتاب و سنت کی شعاع دل تک نہ پہنچے، اثر نہ کرے، ان کو ہدایت نہیں مل سکتی. تو یہ آنکھوں کے اندھے نہیں، بڑے بڑے دور دیکھنے والے ہیں، بڑے بڑے ان کی تیز نظر ہے. یہ دل کے اندھے ہیں، ان کی دل کی جو بصیرت ہے وہ ختم ہو چکی ہے. دل کے اندر بصیرت نہیں ہے. تو یہاں سے یہ مسئلہ سمجھایا، کہا کہ ونصروا آلہتکم، اپنے معبودوں کی مدد کرو. دیکھو کتنے پاگل ہیں. اب معبودوں نے مدد کرنی ہے کہ عابدوں نے مدد کرنی ہے؟ کتنے پاگل ہے. تو دیکھو بھی، ہم نے جس معبود کو ماننا ہے وہ عابدین کی مدد کرتا ہے. ہم نے جس معبود کو مانا اللہ کو، وہ عابدین کی مدد کرتا ہے، عبادت کرنے والوں کی مدد کرتا ہے، نصرت کرتا ہے. ہم نے اس کو ماننا ہے. تو جہاں ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کریں گے. اس سے مراد یہ کہ اللہ کے دین کی مدد ہے، اللہ کے دین کا کام ہے، اور اللہ کے دین کی اشاعت ہے، اور اس پر استقامت اختیار کرنا ہے. اس کا معنی یہ ہے. اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے ایک بات یہ سمجھ آئی، ظالم جب غلبہ پاتا ہے تو سرکشی کرتا ہے. ظالم جب غلبہ پاتا ہے تو سرکشی کرتا ہے، سرکشی پہ اتر آتا ہے. اور اسی طرح یہاں پہ ایک مفسر کا بہت خوبصورت تبصرہ ہے. کہتے ہیں جب آپ کے مد مقابل کے پاس دلائل ختم ہو جائیں، آپ کے مد مقابل کے پاس دلائل ختم ہو جائے تو وہ گالیاں بکنا شروع کر دیتا ہے. یعنی جس کے پاس جو چیز ہے وہی پیش کرے گا، جس کے پاس دلائل ہے وہ دلائل دے گا، جس کے پاس دلائل نہیں تو ظاہر بات ہے مقابلہ تو کرنا ہے. جو مناظر ہوتا ہے وہ گھر سے ماننے کے لیے تو نہیں آیا ہوتا، اس نے تو مقابلہ کرنا ہے. اس کی ذہن سازی کہ میں نے مقابلہ کرنا ہے، کیونکہ جو ذہن سازی ہو چکی ہے وہ ایسی چیز ہے جو ذہن بنا کے ہے کہ میں نے نہیں ماننا، میں نہ مانوں. تو اب وہ دلائل جب ختم ہو جائیں گے تو پھر اگلا مرحلہ یہ ہے کہ وہ گالی گلوچ پہ اتر آئے گا، بکواس پہ اتر آئے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، اس کی تفسیر میں تو یہ نہیں کہا کہ آگ کو کہا بجھ جا، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا ٹھنڈی ہو جا، بردن و سلامن، اور سلامتی والی. دیکھو بھئی اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت ہے، یعنی آگ جلتی رہے، آگ جلتی رہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی نہ جلائے. بردم و سلاما کہ ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا. تو اس سے پتہ چلا اللہ کی کمال قدرت ہے. اللہ جب چاہے چیزوں کی فطرت ان سے چھین لے. اب آگ کا کام جلانا ہے، جو بھی آگ میں ڈالا جائے آگ اس کو جلا کے رکھ دیتی ہے، لیکن رب تعالیٰ کی کمال قدرت ہے، اللہ جب چاہے چیز کی جو اصلیت ہے اس کو واپس لے سکتے ہیں. ہاں جی، یہاں سے یہ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت ہے. انسانی عقل سے یہ بالا تر چیز ہے. اور یہاں سے یہ نقطہ سمجھ آیا، اللہ جن کے ساتھ دوستی کرتے ہیں وہ آگ میں بھی چلے جائیں اللہ وہاں ان کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ اکبر. اور حفاظت بھی کمال درجے کی، حد نہیں کر دی حفاظت کرنے کی. آگ کو بجھایا نہیں، آگ جلتی بھی رہی، اور آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام ٹھنڈک اور سلامتی محسوس کر رہے. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے دوستوں میں شامل فرما لے. اور اسی طرح جہنم کے اندر فرشتے ہوں گے جو جہنم کے دروگے ہیں. تو مشرکین کو یہ بڑا اعتراض تھا، یعنی فرشتے جہنم ان کو تکلیف نہیں دیتی، یہ فرشتے جہنم میں کیسے رہ رہے ہیں؟ حالانکہ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو سپرینٹینڈنٹ جیل ہوتا ہے وہ جیل کا دورہ کرے تو اس کو قیدی تو نہیں کہتے، اس کو قیدی نہیں کہتے. تو اس لیے وہ فرشتے جو جہنم کے کنٹرولر ہیں تو ان کو آگ نہیں جلائے گی،
یہ سمندل ایک کیڑا ہوتا ہے، یہ آگ میں زندہ رہتا ہے، آگ سے نکالو تو مر جائے گا۔ سمندل یہ جدید سائنس نے تحقیق کی ہے کہ یہ کیڑا ہے جو آگ میں زندہ رہتا ہے، اس کی زندگی آگ کے ساتھ وابستہ ہے اور آگ سے نکلے گا تو مر جائے گا۔ جس طرح مچھلی پانی میں زندہ رہتی ہے، پانی سے نکلے گی تو مر جائے گی۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں، مچھلی کی فطرت پانی کے اندر بنا دی، سمندر کیڑے کی آگ میں، تو جس طرح اللہ نے ان چیزوں کی فطرت بنا دی ہے، جو فرشتے جہنم پہ ڈیوٹی کر رہے ہیں تو ان کی فطرت ایسی بنا دی ہے، ان کو جہنم کی آگ تکلیف نہیں دیتی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا۔ دیکھیے، جو اجتہادی غلطی ہے یہ نبی سے بھی ہو سکتی ہے، اللہ کے نبی سے بھی اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے اور فیصلے کے اندر کوتاہی ہو سکتی ہے۔ داؤد علیہ السلام کے پاس ایک کیس آیا، ایک آدمی کی بکریاں تھی، دوسرے آدمی کی کھیتی تھی، یہ بکریاں اس آدمی کی کھیتی کو چر گئی، یہ کیس آیا۔ داؤد علیہ السلام نے دونوں کے دلائل سنے۔ اب داؤد علیہ السلام نے کہا بکری والے کو کہ تو بکریاں اس کھیتی والے کو دے دے، یہ فیصلہ کر دیا۔ یہ فیصلہ کامل نہیں تھا بلکہ ناقص تھا۔ سلیمان علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو اللہ فرماتے فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، ہم نے سلیمان کو مزید فہم عطا کر دیا۔ سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا؟ کہا ایسے کرو، یہ مستقل بکریاں آپ کی نہیں ہیں، بلکہ ایسے کرو یہ بکریاں تم ان کو رکھو، ان سے فائدہ اٹھاؤ، یہ جو کھیتی ہے یہ بکریوں والوں کے پاس چلی جائے گی، یہ اس کی نگہبانی کرے، جب کھیتی اس حالت میں آ جائے جس حالت میں بکریوں نے چرا ہے، اس وقت بکریاں واپس اور کھیتی والے کے پاس واپس چلی جائے گی۔ تو یہ جو واقعہ ہے، اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے جو جج صاحبان ہیں ان کے لیے بہت ہی خوبصورت اسوہ بیان کیا ہے۔ دیکھو، یہاں داؤد علیہ السلام کی ملامت نہیں کی گئی، ان کو ملامت نہیں کیا، اجتہاد جو انہوں نے اجتہاد کیا اس کے مطابق فیصلہ کر دیا۔ اور آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب حاکم اجتہاد کرتا ہے، اگر درست اجتہاد کرے فَلَهُ اجران، 2 اجر اس کے لیے، اگر اس اجتہاد کے اندر کوتاہی کرے تو پھر 1 اجر ہے۔ تو یہاں داؤد علیہ السلام کو ملامت نے کیا اور سلیمان علیہ السلام کی تعریف کر دی، فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، ہم نے سلیمان کو فہم عطا کر دیا۔ تو یہ جج صاحبان کے لیے یہ اس میں بہت ہی عمدہ پیغام ہے کہ آپ اپنی طرف سے مکمل جستجو کریں اور جستجو کرنے کے بعد اگر آپ سے غلطی بھی ہو جائے تب بھی آپ کو 1 اجر ملے گا، اگر آپ صحیح فیصلہ کر دیں تو صحیح فیصلے کی بنیاد پہ آپ کو 2 اجر ملے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے، دنیا میں رہتے ہوئے انسان پر مختلف قسم کی مصیبتیں آ جاتی ہیں۔ ایوب علیہ السلام کا واقعہ، ان کے مال برباد ہو گیا اور اسی طرح جو ہے بچے فوت ہو گئے، تو بہت بڑی آزمائش جناب ایوب علیہ السلام پہ، اور وہ بیمار ہو گئے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مسنی الضر، مجھے ضر نے چھوا ہے۔ دیکھو بھئی، مجھے ضر نے چھوا ہے۔ یہ دنیا کے اندر جو ضر، تکلیف، اذیت، مصیبت ہے، یہ چھونے کی مانند ہے، کیونکہ جب ہم اس کا تقابل کریں گے جہنم کے عذاب کے ساتھ تو یہ واقعہ چھونا ہے۔ عذاب تو اصل میں وہ ہے نا، تو مسنی الضر۔ جناب حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن جا رہے ہیں، یہ ڈاکٹر علی محمد السلابی رحمہ اللہ نے یہ واقعہ نقل کیا ہے، سیرت حسن جو کتاب لکھی انہوں نے اس کے اندر، تو یہ صحیح سند کے ساتھ انہوں نے یہ واقعہ ذکر کیا ہے۔ جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ جا رہے ہیں، ایک یہودی سے ملاقات ہو گئی۔ یہودی کہنے لگا، اے حسن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
تیرے نانے کا فرمان ہے الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو یہاں تو معاملہ الٹ ہو چکا ہے۔ کیسے؟ میں فقیر ہوں، کنگال ہوں، میں یہودی ہوں، فقیر اور کنگال ہوں، اور تو شاہانہ انداز میں جا رہا ہے، تیرا بہترین لباس ہے۔ تو یہاں معاملہ الٹ ہے، جبکہ حدیث کہتی ہے مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو فرمانے لگے دیکھو، جو ایک کافر کو آخرت میں عذاب ہونے والا ہے، اس کے بدلے میں یہ جو دنیا کی زندگی چاہے فقیرانہ ہے، یہ سمجھو جنت ہی ہے۔ وہاں چیخ و پکار، اتنے شدید قسم کے عذاب، اس کے مقابلے میں یہ مہلت ملی ہوئی جنت ہی ہے۔ اور میں نے جو اچھا لباس پہنا، یہ کیا چیز ہے؟ جنت کے اندر جو لباس ملیں گے، جو جنت کے اندر زینت کے سامان ہیں، اور جنت کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اس کے مقابلے میں تو یہ قید خانہ ہی ہے۔ یہ نعمت کیا ہے؟ وَلَا إِنَّ ذَاقَ الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اگر ہم انسان کو رحمت چکھائیں، یعنی دنیا کی نعمتیں صرف چکھنے کے لیے ہیں، یہ تو صرف دیکھنے کے لیے۔ دنیا آخرت کا شو روم ہے، دنیا آخرت کا شو روم ہے، یہ تو صرف چکھنے کے لیے۔ اصل نعمتیں تو ہمیں جنت کے اندر ملیں گی انشاءاللہ۔ تو جناب حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ مسئلہ حل کر دیا کہ جو تجھے زندگی ملی ہے، یہ جہنم کے عذاب کے مقابلے میں سمجھو کہ جنت ہے، اور جو مجھے یہ نعمت ملی ہے، یہ نعمت جنت کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایسے ہی جیسے قید خانہ ہے، اور جنت کی نعمتیں جب ملیں گی اثر رونق تو پھر وہاں ہوگی۔ خیر، رب انی مسنی الضر، اے اللہ مجھے ضر نے چھوا ہے، مس کیا ہے، صرف چھوا ہے، تو ارحم الراحمین ہے۔ دیکھو، یہ نہیں کہا کہ مجھے شفا دے، بلکہ کہا تو ارحم الراحمین ہے۔ تو خیر اللہ تعالیٰ نے کہا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، اپنی اڑی زمین پہ مارو، پانی نکلے گا، آپ اس کے ساتھ نہائیں گے، باہر کی بیماریاں ختم، اور اس کو پی لیں گے تو اندر کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ تو خیر جناب ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شفا بھی دے دی، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اہل اور مال وہ بھی ہم نے دے دیا، تاکہ ایک دن وہ نہا رہے تھے، سونے کی ٹڈیوں کی بارش شروع ہوگی۔ جناب ایوب علیہ السلام وہ ٹڈیوں کو جمع کرنے لگ گئے۔ اللہ نے فرمایا میرے ایوب، میں نے تجھے غنی نہیں کر دیا، تجھے کتنا کچھ دے دیا۔ تو جناب ایوب کہتے ہیں اللہ تیری برکتوں سے تو غنا نہیں ہے، تیری برکتیں جتنی بھی نصیب ہو جائیں وہ کم ہی کم ہیں۔ تو آگے جناب یونس علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، سبب کیا تھا؟ غصے کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے۔ اس پر ایک مفسر کا بڑا خوبصورت تبصرہ، وَظَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، یعنی مچھلی والا پیغمبر جب وہ غصے کی حالت میں گیا، یعنی غصے کی بنا پہ وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ وہ سارا واقعہ آپ کے علم میں۔ ایک مفسر کا تبصرہ ہے غصہ مت کرو، غصہ نہ کرو، کیونکہ غصے نے ایک پیغمبر کو مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا، اس لیے غصہ چھوڑ دو۔ غصے کے ساتھ ہی نقصانات ہیں۔ آج غصے میں یہ جیل میں چلے جائیں، کوٹ لکھپت جیل میں چلے جائیں، کسی جیل میں چلے جائیں، وہاں قیدیوں سے جا کے پوچھیں ہاں کیا حال ہے، کیا سبب بنا، تو کوئی کہے گا بس کیا کہیں، بچوں کی لڑائی تھی گلی میں، تو میں آیا، میں نے دیکھا، بچے نے بتایا تو میں غصے میں آ گیا، غصے میں آ کے میں نے جو نا فیر کھول دیا، میں نے اس کو قتل کر دیا۔ اس طرح کوئی کسی طرح کہتا ہے، کوئی کسی طرح، یعنی غصے میں آ کے سارے کام ہو رہے ہیں۔ تو اس سے یہ نقطہ ملا ایک مفسر کا بڑا خوبصورت تبصرہ کہ غصہ نہ کرو، تحمل پیدا کرو، کیونکہ غصے کی وجہ سے ایک پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں چلے گا اور کتنی مصیبت میں چلے گا۔ اور اس واقعے پر ایک اور مفسر کا تبصرہ بڑا خوبصورت ہے کہ اگر آپ غموں کے سمندر میں ڈوب جائیں، اگر آپ غموں کے سمندر میں ڈوب جائیں، غم ہی غم ہے، مصائب ہی مصائب ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، تو کیا کرو؟ فَلْيُرَدِّدْ هَذَا الدُّعَاء، یہ دعا بار بار پڑھو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ کثرت کے ساتھ دعا پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہیں غموں سے نجات دے دیں گے۔ کیوں؟
اس کے بعد اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فاستجبنا له ونجیناہ من الغم، ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا اور ہم نے غم سے نجات دی، ہم نے غم سے نجات دی، یعنی غموں کے اندر بندہ ڈوبا ہوا ہو، غرق ہو چکا ہو، بس اللہ کو پکارے، یہ کثرت کے ساتھ دعا کرے، اللہ اس کو غموں سے نجات دے دیں گے۔ زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا، یہ پیچھے 16ویں پارے کے اندر وضاحت کے ساتھ آ گیا ہے۔ زکریا علیہ السلام کی دعا کو بھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا۔ تو یہ پتہ چلا تو جناب یونس علیہ السلام کے حوالے سے کہ یہ اندھیروں میں چلے گئے۔ اب کئی قسم کے اندھیرے، ظلمات کا، فنادا فی الظلمات، دیکھو بھئی پانی کے اندر جا کے موبائل نیٹ ورک بھی کام چھوڑ جاتا ہے، پانی میں جا کے موبائل نیٹ ورک کام چھوڑ جاتا ہے، لیکن وہاں ایک نیٹ ورک کام کرتا ہے اور وہ اللہ کا نیٹ ورک۔ اب پانی کی تہ ہے، آگے مچھلی ہے، اس کا پیٹ ہے، وہاں سے اللہ کو پکار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، رب سے سرگوشی کی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا فنادا فی الظلمات، اندھیروں میں پکارا، پتہ چلا نجاتک فی مناجاتک، یہ ایک بہت ہی خوبصورت مفسر کا تبصرہ، اور تیری نجات رب تعالیٰ کے ساتھ سرگوشی کرنے میں ہے، رب تعالیٰ کے ساتھ سرگوشی سیکھ لے، اللہ تجھے نجات عطا کر دے۔ رب سے سرگوشیاں کیا کر، رات کے وقت اٹھ کے رب سے سرگوشی کر، رب سے باتیں کر۔ یہ لوگ، یہ نوجوان چھپ چھپ کے باتیں کرتے ہیں، لڑکیوں سے رابطے کرتے ہیں، اور چھوڑ، یہ کیا ہے؟ اگر تو نے سرگوشی کرنی ہے تو رب کے ساتھ کر، اور تیری نجات اسی میں ہے اور کامیابی اسی میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ، ہم نے ان کی تکلیف کو دور کر دیا، ہم نے من ضرن کا، ضرن بھی آ سکتا تھا، من ضرن یعنی من ضرن، من لا کے کہا کہ ہر قسم کی تکلیف دور کر دی۔ یہاں سے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، ان کی دعائیں قبول کیوں ہوئی؟ انبیاء کی دعائیں قبول کیوں ہوئی؟ اللہ نے اس کی وجہ بیان کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے نیکیوں میں مسارعت، جلدی کرنے والے تھے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے تھے۔ ثابت ہوا، نقطہ یہ ملا، جو آدمی نیکی میں آگے بڑھنے والا ہے اور ہر نیکی کو اختیار کرنے والا ہے، وہ جو بھی دعا کرتا اللہ اس کی دعا کو قبول کرتے، رد نہیں کرتے۔ یہ مسارعت فی الخیرات، نیکیوں کے اندر جلدی کرنا، آگے بڑھنا، یہ ایک ایسا عظیم عمل ہے کہ آپ اس کو اختیار کر لیں۔ آپ ہر جو نیکی سامنے ہے اس کو کرتے جائیے، نیکیوں میں آگے چلے جائیے، نتیجہ یہ نکلے گا آپ کی زبان سے نکلنے والا ایک کلمہ بھی بیکار نہیں جائے گا۔ اور اسی طرح دعا کی قبولیت کا پہلا راز انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، نیکیوں کے اندر انسان آگے گزرنے والا ہو۔ دوسرا خوف اور رجا ہو، ڈر بھی ہو اور امید بھی ہو، ڈر بھی ہو اور امید بھی ہو، یہ دونوں چیزیں موجود ہوں یعنی دعا کے اندر، تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں۔ اور تیسرا دعاؤں کی قبولیت کا راز یہ ہے خشیت الہی ہو، خشیت الہی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے تین چیزیں یہاں بیان کی ہیں، انبیاء کی دعائیں قبول کیوں ہوئی، تین راز تھے۔ ایک تو وہ نیکیوں میں آگے گزرنے والے، دوسرا خوف اور رجا، دونوں چیزیں ان کے اندر موجود تھی، ایمان ہے، ڈر بھی ہو اور امید بھی ہو۔ اور تیسری چیز خشیت الہی، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف اس کے جسم کے ایک ایک عضو کے اندر داخل ہو چکا ہو، دل کی گہرائیوں میں اللہ کا ڈر موجود ہو۔ تو یہ تین خوبیاں جن لوگوں میں موجود ہیں، وہ جو بھی دعا کریں، جب بھی دعا کریں، گناہ کی دعا نہ ہو، قطع رحمی کی دعا نہ ہو، اللہ ان کی دعا کو رد کرتے ہی نہیں، ضرور قبول فرماتے ہیں۔ یہ تین بڑے قیمتی راز اور بڑے ایسے راز ہیں جو اکثر لوگوں پر مخفی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے، دنیا میں بڑا شور ہے، آپ دیکھیں لوگ آج کل سوسائٹیوں میں جا رہے ہیں، کیوں جی؟ وجہ کیا ہے؟ شور نہیں ہوتا، یا آبادیوں کے اندر بڑا شور ہے تو لوگ شور سے بھاگتے ہیں۔ دیکھو دنیا سے جتنا بھی آپ دور چلے جائیں، سوسائٹیوں میں چلے جائیں،
اور مہنگی سی مہنگی سوسائٹی میں چلے جائیں پھر وہاں بھی کچھ نہ کچھ تو شور ہوگا. ہاں اگر اس شور سے بچنا ہے تو ہم تمہیں ایک ایسا مقام بتاتے ہیں جہاں شور ہی نہیں ہے. لا یسمعون حسیسها، وہاں کسی قسم کا شور نہیں ہے، نہ درد سر ہے نہ شور ہے. وہ کون سی جگہ ہے؟ اس کا نام ہے جنت. ہماری جنت میں آ جاؤ، کوئی شور نہیں ہے، پرسکون ماحول ہے، اس لیے ہماری جنت میں آ جاؤ. اور آگے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اگر آپ کو کوئی ایک منٹ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ گفتگو کرے، ایک منٹ کے اندر، آپ کے پاس ایک منٹ ہے تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنا ہے، تو کیسے بیان کریں گے؟ تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، لم یرسل الا لغرض واحد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا گا مگر ایک ہی مقصد کے لیے، وہی الرحمہ، اور وہ رحمت ہے. یعنی اللہ کی کمال رحمت ہے، اس نے انسانوں میں سے ایک انسان کا چناؤ کر کے اور اس کو مقام و مرتبہ دے کے پوری امت کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا اور منتخب فرمایا ہے. تو آپ کی سیرت کا ایک ہی مقصد، یعنی آپ کی سیرت کے موضوع پہ تقریر کرنی ہے تو آپ کی زندگی کا ایک ہی مقصد، آپ جہان والوں کی رحمت بن کے آئے. تو آپ رحمت بن کے آئے تو کچھ لوگوں کے لیے تو آپ نے ضرر کی دعا کی ہے. تو آپ رحمت للعالمین کیسے ہو گئے؟ یہ سوال ہے نا. یعنی آپ نے کچھ لوگوں کے لیے ضرر کی دعا کی تو یہ رحمت للعالمین پھر کیسے ہوئے؟ تو دیکھو بھئی، جو ضرر کی دعا ایک ہے اپنی ذات سے مشقت کو دور کرنے کے لیے بد دعا کرنا، اپنی ذات سے مشقت کو دور کرنے کے لیے بد دعا کرنا، یہ واقعتاً ہی غلط ہے. ایک ہے دینی نقطہ نظر سے کسی کے لیے بد دعا کرنا، دینی نقطہ نظر سے کسی کے لیے بد دعا کرنا یہ ممنوع نہیں ہے، یہ مذموم نہیں ہے. دینی نقطہ نظر سے بد دعا کرنا یہ درست ہے، اپنی ذات سے مشقت دور کرنے کے لیے بد دعا کرنا یہ مذموم ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات سے مشقت دور کرنے کے لیے کوئی بد دعا نہیں کی، جب بھی بد دعا کی دینی نقطہ نظر کو سامنے رکھا ہے. اور اسی طرح ایک بات یہ کی کہ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ جو کرتے اللہ سے پوچھا نہیں جا سکتا، لوگوں سے سوال کیا جائے گا. یہ ایک بڑا پیارا اصول ہے اور بڑا پیارا کلیہ ہے کہ رب اور مخلوق میں فرق. کیا فرق ہے؟ بہت بڑا فرق. رب جو کرے اس سے پوچھا نہیں جا سکتا. کسی کو مالدار بنا دے سوال نہیں ہو سکتا، فقیر بنا دے سوال نہیں ہو سکتا، بادشاہ بنا دے سوال نہیں ہو سکتا، اتار دے سوال نہیں ہو سکتا، کسی کو مرد بنا دے سوال نہیں ہو سکتا، عورت بنا دے سوال نہیں ہو سکتا، بچپن میں کسی کو فوت کر دے سوال نہیں ہو سکتا، بڑھاپے میں اس کو اذیتیں پہنچ جائیں اللہ سے سوال نہیں ہو سکتا. یعنی اللہ جو کر دے اس سے پوچھا نہیں جا سکتا، لوگوں سے پوچھا جائے گا. آگے سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو. تقوی کا ذکر کیا گیا تو اس کا لازمی معنی یہ ہے کہ تم یہاں اس کی نافرمانیوں سے بچ جاؤ. نتیجہ کیا نکلے گا؟ تم قیامت کی جتنی بھی سختیاں ہیں ان سختیوں سے بچ جاؤ گے. یہاں اپنے رب سے ڈر جاؤ، اس کی نافرمانیوں سے بچ جاؤ، تم نتیجہ یہ نکلے گا قیامت کی سختیوں سے بچ جاؤ گے. اور اسی طرح سورہ حج میں یہ قیامت کا ذکر کیوں کیا گیا؟ تو یہ بتانے کے لیے اگر تم نے قیامت کا منظر دیکھنا ہے تو حج کے موقع پر دیکھ لو. حج کا مجمع بہت تاریخی اور بہت بڑا مجمع ہے. قیامت کا منظر دیکھنا ہے تو حج مجمع دیکھ لو، تمہیں سمجھ آ جائے گی قیامت کا مجمع کیسے ہوگا. اسی طرح کوئی بھی انسان کسی کے عقیدے کو بناتا ہے تو وہ تین چیزیں ہوتی ہے. وَمِنَ النَّاسِ، جو بھی عقیدہ اپناتا ہے تو ایک تو چیز ہے علم، یعنی علم جو علم بدیع ہوتا ہے. علم بدیع کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس پر دلائل کی ضرورت نہ ہو. مثلا سورج چمک رہا ہے، دلائل کی ضرورت ہے. چاند روشن ہے، دلائل کی ضرورت ہے. یعنی علم بدیع جس پر دلائل کی ضرورت نہ ہو تو یہ کوئی بھی آدمی عقیدہ اپناتا ہے تو سب سے پہلے علم کی بنیاد پہ. اور نمبر 2 استدلال و نظر،
یعنی غور و خوض کرنا، تو یہ ہدا، لفظ ہدا سے استدلال کیا، یعنی استدلال کرنا، غور و فکر کرنا کسی مسئلے میں، تو غور و فکر کر کے کسی چیز کو اپناتا ہے تو اس کو ہدایت کہتے ہیں۔ ہدایت سے وہ چیزیں اخذ کر کے اپنا عقیدہ بنا لیتا ہے۔ اور تیسری بات کتاب منیر، یعنی وحی الہی جو آسمان سے کتاب نازل ہوئی ہے، جو اس میں عقیدہ موجود ہے، اس کو پڑھ کے اپنا عقیدہ بنا لیتا ہے۔ تو یہ تین سبب ہے، علم، ہدایت اور کتاب منیر، جس کو انسان دیکھ کے اور پرکھ کے اپنا عقیدہ بنا لیتا ہے۔ اور اسی طرح وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اس کی تو وضاحت ہوگی۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ انسان کے پاس جتنا علم کم ہوگا اتنا اس کا جھگڑا زیادہ ہوگا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، تو یہاں سے یہ نقطہ ملا، انسان کے پاس جتنا علم کم ہوگا اتنا اس کا جھگڑا زیادہ ہوگا۔ اس لیے انسان کو زیادہ علم سیکھنا چاہیے تاکہ وہ زیادہ جھگڑوں سے بچ جائے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک یہ مسئلہ بیان کیا، الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، ہر چیز اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے۔ کیسے؟ جیسے اس کی ذات کو لائق ہے، تو ہر چیز اس کو سجدہ کرتی، جیسے اس نے ہر چیز کو طریقہ سلیقہ سکھایا ہے، ہر کوئی سجدہ کرے۔ تو یہاں سے یہ نقطہ ملا کہ انسان کے لیے سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے در میں سجدے کی توفیق دے دے، اور انسان کے لیے سب سے بڑی ذلت اور پستی اس بات میں ہے کہ انسان کسی بندے سے سجدے کی توفیق چھین لے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، یعنی اس سے بڑھ کے عزت کوئی نہیں کہ آپ رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، اور اس سے بڑھ کے ذلت کوئی نہیں آپ جو ہے نا رب کا در چھوڑ کے کہیں اور سجدہ کر رہے ہیں، کہیں اور اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا عزت اور ذلت کا معیار یہاں سجدہ ہے۔ اللہ کو سجدہ کرو گے عزت ملے گی، غیر اللہ کو سجدہ کرو گے ذلت ملے گی۔ اور اسی طرح یہاں پہ یہ بات ذکر کی گئی وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ، وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ، کہ جنت کا اگر تمہیں نرم لباس چاہیے، پیارا لباس چاہیے، ریشمی لباس چاہیے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آج دنیا کے اندر نرم باتیں کرو، سخت باتیں چھوڑ دو، دل دکھانا چھوڑ دو، ماں باپ کا، دوست احباب کا، بہن بھائیوں کا، نرم باتیں کرو، پیاری پیاری باتیں کرو۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم جو ہے قیامت والے دن نرم اور ریشمی لباس حاصل کر لو گے۔ اور اسی طرح ایک بات یہ ذکر کی جا رہی ہے لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، قربانیوں کا مقصد تقوی، یعنی اللہ کو تقوی پہنچتا ہے۔ تو دیکھیے بھی ہر عبادت کا اصل مقصد تقوی ہے۔ ایسی نماز جو تقوی کے بغیر ہے وہ صرف ایک مشق ہے، ورزش ہے، ایکسرسائز ہے۔ اسی طرح ایسا روزہ جو تقوی کے بغیر ہے وہ بھی ایک مشق ہے۔ اور اسی طرح جتنی بھی عبادات ہیں جس میں اللہ کا ڈر موجود نہیں، اللہ کا خوف موجود نہیں، وہ ایک مشق اور وقتی فائدے اور ضرورت کی چیز ہے، اس کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں، اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اس مثال کو سنو، کان لگا کے سنو۔ یہ پہلی مثال ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کان لگا کے سنو، کہ جن لوگوں کو یہ پکارتے ہیں لن یخلقوا ذبابا، یہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ مکھی حقیر سی مخلوق ہے، وہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے، مکھی بنانا تو دور کی بات۔ وَيَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوا مِنْهُ، مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے چھڑا نہیں سکتے، اتنے کمزور۔ ضعف الطالب والمطلوب، طالب اور مطلوب، عابد اور معبود، یہ سب کمزور ہے، کمزور عقیدہ، کمزور نظریہ، اور اسی طرح کمزور عمل، تو ہر اعتبار سے یہ کمزور ہے۔ ضعف الطالب والمطلوب، دیکھو مکھی ایک مخلوق، حقیر سی مخلوق ہے، تو مکھی چھین کے لے جائے، اس سے پتہ چلا جو چیز یعنی چھین کے لے جائے، چھیننا یہ اس مکھی کی عادت ہے، چھیننا مکھی کی عادت ہے۔ جو لوگ دوسروں کے حقوق چھینتے ہیں وہ بھی گندے کیڑوں کی طرح ہے۔ مکھی جس طرح چھین کے لے جاتی ہے
جو لوگ دوسروں کے حقوق چھین لیتے ہیں وہ گندے کیڑوں کی طرح ہے۔ اور یہ جو ملنگ بیٹھے ہیں درباروں پہ بے ایمان، جو دوسروں کے حقوق چھیننے کے لیے اور مال بٹورنے کے لیے، یہ گندے کیڑے ہیں، ذلیل ترین ہے۔ اور حدیث میں آیا جو قیامت قائم ہوگی، یہ قیامت سے پہلے دربار بنیں گے، لوگ ملنگ بنیں گے اور وہاں ان کا سلسلہ چلے گا، ان کا رزق سارا سلسلہ اسی پہ چلے گا۔ قیامت ان درباریوں مزاریوں پہ قائم ہوگی۔ یہ پوری صراط کے ساتھ میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں۔ اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ملت ابیکم ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ملت، دیکھو بھئی ابراہیم علیہ السلام نے دین کی خاطر اپنے باپ کو چھوڑا، اللہ نے تمام مسلمانوں کا باپ بنا دیا۔ دین کی خاطر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو چھوڑا، اللہ نے تمام مسلمانوں کا باپ بنا دیا۔ اور اس ملت ابیکم، تمہارے باپ کی ملت، ابراہیم باپ کی ملت، تمام کا باپ بنا دیا۔ تو اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی خاطر اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دی، تو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء جو آنے والے تھے وہ نسل ابراہیم کے اندر جاری کر دیے۔ اللہ، ابراہیم علیہ السلام پر جتنے نبی آئے وہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے، یعنی اسحاق علیہ السلام کی نسل سے، اور اسی طرح اسماعیل علیہ السلام اور پھر ان کی نسل سے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ یعنی اللہ نے صلہ دیا، باپ کو دین کی وجہ سے چھوڑا، اللہ نے تمام امت کا باپ بنا دیا۔ اور اسی طرح بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی اللہ کی خاطر، اللہ تعالیٰ نے صلہ یہ دیا کہ ان کی نسل کے اندر نبوت اور رسالت رکھ دی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ دین کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔